لفظوں میں اسلام کو ڈیفائن کیا ہے کہ کلو من الطیبات، پاکیزہ کھاؤ اور عمل بھی پاکیزہ کرو. تو جو اصل بات میں یہ محرم ہی کے حوالے سے یہ آیت کا میں نے انتخاب کیا تھا کہ جب آپ پاکیزہ کام کریں گے اور پاکیزہ کھائیں گے تو اس سے آپ لوگوں کو اچھے لگیں گے اور لوگوں کا دل چاہے گا کہ آپ جیسے بن جائیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو کوئی بھنگی ہو جو بیچارہ ہر وقت گندگی میں رہتا ہو، اسے آپ سمجھائیں کہ یار اچھی زندگی گزارو، صاف ستھرے ہو جاؤ. آپ نے کسی دن اس کو نہلا دیا، بہترین کپڑے ڈیٹول سے نہلایا، سروس کروائی. ظاہر ہے وہ اتنے دنوں سے ایک کام کر رہا ہے تو وہ سروس کے بغیر دھلے گا نہیں. سروس کروائی آپ نے اس کی، خوب نہلا دھلا کے اس پہ اسپرے چھڑک دیا آپ نے، اور 3 دن تک کنٹینیو یہی کام کیا. تو آپ مجھے بتاؤ اس کو برا فیل ہوگا یا اچھا فیل ہوگا؟ کہے گا یار بڑا مزہ آیا. اس کے دل میں اپنے کام سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. تو اچھی چیز میں، اچھی طہارت میں، پاکی میں اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے. جیسے صاف ستھرا آدمی اچھا لگتا ہے، گندا اچھا لگتا ہے؟ صاف ستھرا اچھا لگتا ہے. تو صاف ستھرے اعمال والا بھی انسان کو اچھا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو ڈیفائن کیا 2 لفظوں میں، اچھا کھاؤ اور عمل اچھا کرو. کیا مطلب؟ ایسا کام کرو کہ غیر مسلم تمہاری طرف مائل ہو کہ یار یہ بڑے اچھے ہیں. تو کوئی ایسی رسم اسلام میں جس کو دیکھ کر وحشت ہوتی ہو، اس کا مطلب ہے وہ اسلام، بولو بھائی، نہیں ہے. کوئی بھی آپ ایسا عمل کر رہے ہیں، لیبل اسلام کا لگا رہے ہیں، مگر اسے دیکھ کر غیر مسلم کو گھنٹوں گھنٹوں سمجھانا پڑتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلام، بولو نا بھائی، نہیں ہے. تو آپ مجھے بتاؤ محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ غیر مسلم کو اسلام کی طرف مائل کرے گا؟ یہ عمل ہے بھائی؟ یعنی کوئی غیر مسلم اسے دیکھ کے مسلمان ہوگا کہ یار ماشاءاللہ بڑا زبردست اسلام ہے؟ افسوس ہمیں اس پر ہے کہ دیکھو جن کا مسلک ہے، جن کا فقہ ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں انہیں کرنے دو. اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرو کہ ہم سنی ہیں یا شیعہ ہیں. فرقے شروع سے چلے آ رہے ہیں نا، شیعہ اور سنی. ختم کرنا تو ممکن نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو تلوار کی زور سے تمام فرقوں کو ختم کر دیں گے. تو جو کام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ خود کرنے کی کوشش نہ کرو، جو حضرت مہدی کا کام ہے وہ خود کرنے کی کوشش نہ کرو. ہم کسی فرقے کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے آپ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری رائے میں صحیح کیا ہے. تو میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقوں میں سے ایک جنتی ہے. تو یا تو ادھر چلے جاؤ، یا بولتے کیوں نہیں؟ ابھی نہیں بول رہے تو پھر عمل کیسے کرو گے؟ یا تو پورے ادھر چلے جاؤ یا پورے ادھر آ جاؤ. مجھے خدا کی قسم اس پر کوئی اشکال نہیں ہوتا کہ شیعہ لوگ ماتم کیوں کر رہے ہیں، شیعہ لوگ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ مرثیے کیوں پڑھ رہے ہیں. مجھے اس پر اشکال نہیں ہوتا. ان کے دلائل ہوں گے ان کے پاس، ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں. وہ کب کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں؟ وہ کب کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو حجت سمجھتے ہیں؟ ایک چیز کا انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا تو ہم ان پر وہ کیوں تھوپے ان کے سر پہ؟ لیکن میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. تو بھائی پھر سنی ہو تو جو اہل سنت والجماعت کے جو 4 مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اہل سنت کے ہیں نا، ان کی کتابوں میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی چیز، بولو بھائی، نہیں ہے. ماتم کرنا اہل سنت کے ہاں جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر چیخو پکار کرنے کو حرام قرار دیا ہے. نوحہ کو جو میت پہ رونا پیٹنا ہوتا ہے، گریبان چاک کرنا، اس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے سگے چچا زاد بھائی میدان جنگ میں شہید ہوئے. 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے. آپ نے ان کی بیویوں کو زور سے رونے کی اجازت نہیں دی. اتنا غضبناک ہوئے جب وہ باز نہیں آئے، آپ نے فرمایا ان کے منہ پہ خاک پھینک دو. حالانکہ بیوہ ہوئی ہیں، قابل ترس ہیں، لیکن چیخ کے رونے کی اجازت، حالانکہ وہ تو اہل بیت میں سے تھے. حضرت جعفر طیار ظلمن شہید ہوئے تھے. ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کربلا میں یہ تاریخ کا بدترین ظلم، اس لیے بدترین ظلم کہ آپ غیر مسلموں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے، بلکہ ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور مسلمانوں کی قیادت اس وقت ان کے ہاتھ میں تھی، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی. لیکن اس ظلم پہ اہل سنت والجماعت کے ہاں جو سنی ہیں، ان کے 4 مکاتب فکر کے ہاں نہ رونے پیٹنے کی اجازت، نہ نوحہ کرنے کی اجازت، اور نہ میرے بھائی ماتم کرنے کی اجازت. میرے بھائی آپ لوگ اللہ کا واسطہ محرم میں مرثیے نہ لگائیں. ہر گاڑی میں کوئی نوحہ چل رہا ہے، کوئی شیعہ ہے تو ٹھیک ہے وہ کرے،
سنیوں پہ یہ کام زیب نہیں دیتا کیونکہ یہ منافقت ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا آپ ادھر ہو یا آپ ادھر ہو, آپ کا مسلک کہیں نہیں پتا چل رہا. ہمیں ایک مسلک کو فالو کرو. ہمارے ہاں محرم منحوس مہینہ نہیں ہے, ہمارے ہاں محترم مہینہ ہے, مبارک مہینہ ہے. امہات المومنین میں سے بعض کی اس مہینے میں شادی ہوئی ہے. ہم شہادت کو نحوست نہیں سمجھتے. 10 محرم پہلے سے مبارک تھا, حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اور مبارک بن گیا, منحوس نہیں بنا. شہادت مبارک عمل ہے, منحوس نہیں ہے. ہم اس مہینے میں کالے کپڑے نہیں پہنیں گے, ہم اس مہینے میں خوشیاں منانے کو جائز سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ان کو حسین سے محبت نہیں ہے. محبت کا جو طریقہ حسین نے بتایا اس طریقے پہ عمل کرنا حسین سے محبت ہے. جو طریقہ حسین سے ثابت نہیں ہے اس طریقے پہ محرم کو منانا یہ محبت کا طریقہ ہماری رائے میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور ایک میں وضاحت کر کے بیان کو ختم کروں. بھائی یہ کوشش کریں گے نا, اس کی محرم نہ منحوس مہینہ ہے, نہ اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں, اس میں خوشیاں منانا بھی جائز ہے, اس میں نکاح کرنا شادی کرنا بھی درست ہے. یہ جو مشہور محرم کی شادی ناکام ہوتی ہے 100% غلط ہے. جو شیعہ حضرات ہیں وہ بچیں اس سے. ہمارے ہاں یہ بالکل اس کی اجازت ہے. آپ محرم میں نکاح بھی کریں, محرم میں آپ اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کریں, آپ اس جو ہے جو بھی خوشیاں ہیں آپ اس کی کریں, تاکہ اسلام کا جو رخ ہے نا, اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے, تاکہ غیر مسلموں کے سامنے کم از کم ہماری طرف سے جو اسلام پیش ہو وہ یہ والا ہو, ان کی طرف سے وہ والا ہو. غیر مسلم کے پاس آپشن ہو کہ بھائی دیکھ لو ان میں جو اچھا لگتا ہے وہ والا اسلام آپ فالو کر لو, لیکن آپ بھی ویسے ہی بن گئے تو پھر اسلام کا ایک رخ جائے گا ان کے سامنے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے یہ گھروں میں مرثیے نہ لگایا کریں. میتوں پہ نوحہ کرنا, غم منانا ہماری شریعت میں پسندیدہ. 3 دن تک تعزیت ہے بس, اس کے بعد نہیں. اور عورت کے لیے شوہر کے مرنے پر 4 مہینے دز عدت. تو ہوتے ہوتے اتنی تبدیلیاں کی انگریز نے کہ رائل فیملی کے جو لوگ تھے نا مسلمانوں میں, جو اونچے خاندانوں کے لوگ, ان کی عورتیں بہت زیادہ پردہ کیا کرتی تھی. ہندوستان میں ہمارا بہت مالدار خاندان تھا. ہماری دادی دادا وغیرہ جو جن کو ہم نے, دادا تو ہم فوت ہو گئے, میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا, لیکن دادی ہماری بتایا کرتی تھی, والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ ہندوستان میں بڑی زمینیں تھیں, بہت دولت پیسہ. تو بتایا کرتے تھے کہ جس کے پاس جتنی دولت پیسہ ہوتا تھا, جو نواب خاندانوں کے ہوتے تھے, سیٹھ خاندانوں کے ہوتے تھے, ان کی عورتوں کا پردہ اتنا سخت ہوتا تھا. عزت کی علامت تھی یہ. آج بھی دیکھ لو سعودی عرب میں بہت سے ابھی بھی کلچر باقی ہے, جو بڑے اپر لیول کے لوگ ہیں ان کی بیویاں میڈیا پہ نہیں آتی ہیں, بہت سخت پردہ کرتی ہیں, حالانکہ ان کے گھروں میں دین ختم ہو چکا ہے, لیکن پردہ باقی ہے کیونکہ وہ اسی کلچر کو فالو کر رہے ہیں کہ بھائی بیوی پردہ کرے گی تو ہماری عزت ہوگی, میڈیا پہ آئے گی تو ہماری عزت نہیں ہوگی. ہماری دادی بتایا کرتی تھی کہ ہم چونکہ مالدار لوگ تھے اور نوکر چاکر بہت رکھے ہوئے تھے, تو ہمارا پردہ ایسا ہوتا تھا کہ جب ہمیں کہیں ٹریول کرنا ہوتا تھا تو پہلے گھر کے دونوں طرف چادریں لگ کے اس گلی کو بند کیا جاتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر ڈولی آتی تھی تو اس میں مکمل برقعے میں جا کے ہم بیٹھتے تھے, جب تک ڈولی کے اندر بیٹھ نہ جائیں دونوں طرف کی چادریں نہیں ہٹتی تھی. مطلب چادر اس لیے لگ رہی ہے کہ بھئی بڑے خاندان کی عورت ہیں تو ان کے برقعے پہ بھی نظر نہ پڑے کسی کی. یہ اس نوعیت کا پردہ شریعت میں فرض نہیں ہے. میں تو ایک کلچر کی مثال دے رہا ہوں کہ جتنا اونچا خاندان ہوتا تھا ان کی عورتوں میں پردہ اتنا زیادہ سخت, عزت کی علامت. اور شریعت میں بھی اس کی مثال ملتی ہے. شریعت نے باندی پہ پردہ فرض نہیں کیا, آزاد عورت پہ پردہ فرض کیا ہے, کیونکہ پردہ عزت کی علامت ہے شریعت میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک باندی کو دیکھا جو آزاد عورتوں کی طرح پورا پردہ کر کے نا, شریف پردہ کر کے جا رہی ہے. حضرت عمر نے اس کا پردہ چھینا ہے اس سے اور فرمایا اتتشبہین بالحرائر, تو آزاد عورتوں کی طرح عزت دار بننے کی کوشش کر رہی ہے. بھائی جتنا تیرے میں پردہ فرض ہے بس اتنا کر, یعنی تو گویا شو مار رہی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے تو کیا کر رہی ہے, شو مار رہی ہے, یعنی یہ شو کر رہی ہے کہ میں بھی آزاد ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں پردہ یہ عزت دار عورتوں کا کام تھا, اور جتنی زیادہ سوسائٹی میں کوئی خاندان اپر لیول کا تھا اس خاندان کی خواتین کا پردہ اتنا ہی سخت. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کوئی کلیئر, کوئی کنفیوژن تو نہیں؟ اچھا, مجھے لگ رہا ہے آج آپ لوگ تھکے ہوئے ہو, پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے. آئندہ بیان میں ایک نیمبو رکھوں گا, سب کو 1-2 قطرے ٹپکا دیے. نیمبو چٹانے سے ہوتا ہے آدمی تھوڑی دیر کے لیے ہل جاتا ہے, نیمبو چٹانے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور یہ نیمبو چٹانا میں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ 4K میں ایک بس تھی, اللہ دشمنوں کو بھی نہ بٹھائے, 4K بس تھی, اب تو صحیح ہو گئی ہوگی. ادھر نیو کراچی سے چلتی تھی وہ,
تو بیٹھ جاتا تھا وہ ڈرائیور. اتنی بڑی بس ہے, جب تک فل بھرے گی نہیں, اور بھرنے کے بعد بھی جب تک لوگ چڑھیں گے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہوں گے, مائک کو صحیح کرو میرے بھائی, گونج رہی ہے آواز, تو اس وقت تک چلے گی نہیں. تو پیسنجر تنگ آ کے ڈرائیور کو بولتے تھے ابے اس کو نیمبو چٹا تاکہ یہ چلے, یہ سو گیا ہے. نیمبو چٹائے گا نا تھوڑا ہلے گا. تو نیو کراچی کے لوگ, گجراتی لوگ, کبھی ان کی باتیں سنو آپ, باتوں میں ہی بندے کو جان سے مار دیتے ہیں. وہ ایسی باتیں کرتے ہیں انسان اٹھنے کے قابل نہیں رہتا. خیر, تو میں سوچ رہا ہوں آپ لوگ کو بھی اگلی دفعہ تھوڑا تھوڑا ایک نیمبو لے کر آؤں. اور میرے پاس لیمو بھی آرگینک ہے, اپنے درخت کے ہیں, اور تجربہ کر کے دیکھو اپنے درخت کا لیمو اور باہر کا خریدا ہوا لیمو, زمین آسمان کا فرق ہے, بڑا فرق ہے بھائی اس میں. آرگینک چیزیں کھایا کرو, مزہ نہ آئے پیسے واپس. خیر, تو انگریز نے کیا کیا, جو پردہ ہے نا, پردہ جو رائل فیملی کے بادشاہوں کے ہاں ابھی بھی ہوتا ہے, بہت سے ملک ہیں عرب کے بادشاہی نظام ہے, بے شک وہ جیسے مرضی ہوں, ان کی عورتیں کبھی دنیا میں کسی کے سامنے نہیں آتی. آپ کہہ سکتے ہو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بھی تو خاتون نے آ کے مصافحہ کیا تھا. پہلی بات یہ کہ وہ کوئی بادشاہ کی بیوی نہیں تھی. وہ کون تھی, مجھے اس سے کیا لینا دینا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اب عرب کا کلچر آہستہ آہستہ خراب ہو رہا ہے. اگر تھی بھی کوئی رائل فیملی کی تو پہلا واقعہ ہے نا یہ, تبھی تو اس پہ شور اٹھا. اب خراب ہو رہا ہے آہستہ آہستہ وہ کلچر. لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ عرب کے جو شاہ فہد تھا اس کی کبھی بیوی لوگوں کے سامنے آئی ہو, یا کوئی محمد بن سلمان سے پہلے جو بھی سلمان جو ان کے بادشاہ ہیں ان کی زوجہ آئی ہو کبھی. عرب میں یہ رواج نہیں تھا. اب آ جائے تو ایک الگ بات ہے, پوری دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے, لوگ دین سے ہٹ رہے ہیں. تو یہ عزت کی علامت, یہ کیا تھا, عزت کی علامت. گورے نے آ کے اس کو بھی چینج کر دیا. کلچر یہ بنا دیا کہ پردہ کرنا غریب لڑکیوں کا کام ہے. جتنا جتنا پیسہ آئے گا, ایجوکیشن آئے گی, عزت آئے گی, اتنا اتنا پردہ اترتا چلا جائے گا. اب ماڈرن لڑکی, ایجوکیٹڈ لڑکی, عزت دار لڑکی اس کو سمجھا جاتا ہے جو پورے کپڑے نہ پہنتی ہو, سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اگر ڈھکی ہوئی ہوگی تو جاہل ہے, اجڑ ہے, گنوار ہے. یہ کانسیپٹ بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ لگتا ہے نہ اس نے میٹرک کیا ہوا ہے, نہ انٹر کیا ہوا ہے, نہ بی اے کیا ہوا ہے, نہ اس کو ABCD کا پتا, نہ اس کو اردو کا پتا, نہ فارسی کا پتا, نہ پشتو کا پتا, نہ انگلش کا پتا, کچھ بھی نہیں پتا. لوکل زبانوں کا تو پتا ہوگا لیکن انگلش کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جتنی بڑی جاہل ہوگی وہ اس کو برقعے میں سمجھا جاتا ہے. اب حیرانگی ہوتی ہے کہ جی ایجوکیٹڈ لڑکی یہ پردہ پورا کرتی ہے, لوگ اس کو میڈیا پہ لاتے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے PhD کی ہے, لیکن آپ دیکھیں پردہ نہیں چھوڑا. ایسے لوگ ہیں آسٹریلیا میں نے دیکھا, ہمارے ایک دوست ہیں ان کی زوجہ پٹھان ہے, فل پردہ, اس کو ایوارڈ ملا تو اسٹیج پہ گئی ہے, پردہ نہیں اتارا اس نے. لیکن مثالیں مارکیٹ میں کیا ہو رہی ہیں, شارٹ. تو یہ ہوتی ہے سوسائٹی میں تبدیلی. عزت کیا جو معیار تھا وہ ذلت کا معیار بن گیا, جو ذلت کا معیار تھا وہ کیا بن گیا, عزت کا معیار. تو اس پہ تو ہم نے سمجھوتا نہیں کرنا ہے. گورے نے جو ہمارے کلچر کو چینج کیا, تو جن چیزوں میں اس نے شریعت کو چینج کر دیا اس میں ہم نے سمجھوتا کرنا ہے, بولو نہیں. مثال کے طور پر آج اگر آپ کو عزت دار سمجھا جانے لگے کہ آپ کی بیوی میڈیا پہ آتی ہے, تو بھائی ایسی عزت پہ 100 دفعہ لعنت. بعض لوگ کہتے ہیں ہم اپنی بیگم کو لے کے جاتے ہیں, ذرا ماڈرن بنتے ہیں تو لوگ دین کے قریب آ جاتے ہیں. لوگوں کو دین کے قریب لانے کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہماری داڑھی ہوتی ہے تو ہم صحیح طرح تبلیغ نہیں کر پاتے, کیونکہ داڑھی کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں فنڈامنٹلسٹ. تو ہم کلین شیو 3 پیس سوٹ ٹائی میں جا کے لوگوں میں بیان کرتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا آدمی ہے اور ماڈرن اسلام پیش کرے گا, لہذا لوگ ہماری بات سن لیتے ہیں. جیسے جناب پروفیسر غامدی صاحب, تو وہ یہ کہتے نہیں ہے لیکن اسٹائل کچھ اسی ٹائپ کا ہے. تو یہ بھی ٹھیک بولو نہیں. شریعت کے احکام میں حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ شریعت کے احکام کو پورا کرنے میں, تبلیغ کرنے میں مصلحتوں کو, یعنی غیر شرعی مصلحتوں کو مسالے کی طرح پیس ڈالو. ذرا پرواہ مت کرو کہ کوئی دین پہ آئے گا یا نہیں آئے گا. ہم اس کے مکلف ہی نہیں ہیں کہ ہم دین کو چھوڑ کے لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کر دیں. کسی نے آنا ہے آ جائے, نہیں آنا نہیں آ جائے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں داڑھی نہیں رکھتے. کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں یار ہم ایسی جگہ جا کے تبلیغ کرتے ہیں, اگر ہم داڑھی رکھیں تو لوگ ہمیں گھسنے ہی نہ دیں وہاں پہ. نہیں بھائی نہ گھسنے دیں, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے, اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا. شریعت کے حکم کو تھوڑی چھوڑا جا سکتا ہے. کوئی خاتون سمجھتی ہے اگر میں پردہ کروں گی تو لوگ میری بات نہیں سنیں گے, مجھے دقیانوس سمجھیں گے, پرانے زمانے کی عورت سمجھیں گے, لہذا میں دین کی تبلیغ کے لیے پردے پہ کمپرومائز کرتی ہوں. نہ نہ, آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. بعض لوگوں کو دین کی دعوت کا ہیضہ ہو جاتا ہے. دین کی دعوت کا جذبہ ہونا ٹھیک ہے, ہیضہ ہونا ٹھیک. رفیع بھائی آج ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ لوگ جملہ کمپلیٹ کر لیا کریں. دین کی دعوت کا جذبہ ہونا اچھی بات ہے, ہیضہ ہونا ٹھیک نہیں. ہیضے کا مطلب لمٹ ہی کراس کر دیا آپ نے. مثال کے طور پر ایک آدمی حرام کماتا ہے,
آپ کو پتا ہے اس کی آمدن 100% حرام ہے, وہ آپ کو کہتے ہیں آپ میرے ساتھ چائے پیئے میرے خرچے پہ, کھانا کھائیں میرے خرچے پہ, آپ کہتے ہو چلو میں اس کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا تاکہ یہ قریب ہو جائے گا تو میں اس کی دین کی دعوت دے سکوں گا. اب کوئی آپ کو آ کے کہتے ہیں بھائی اس کی تو آمدن ٹوٹلی حرام ہے. جب ٹوٹلی حرام ہے تو ان پیسوں سے جو یہ کھانا خود خریدے گا اس کے لیے بھی حرام اور آپ کے لیے بھی حرام. آپ جواب میں کہتے ہو میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے تاکہ یہ دین کے قریب آ جائے, تو یہ جائز؟ بولو, جوڑ پیدا کرنے کے لیے آپ اس کو دین کی دعوت دو گے تو دو گے کیسے؟ دین میں تو یہ ہے کہ حرام کھانا حرام ہے, وہ کہے گا آپ نے تو میرے ساتھ بیٹھ کے کھا لیا تھا. دین کا ایک پارٹ یہ بھی تو ہے نا کہ حرام کو حرام کہا جائے. دیکھو میں حرام نہیں کہہ رہا, حرام میں کیا کہہ رہا ہوں, حرام. اس سے وہ چھوڑ دے گا, حرام کہنے سے ڈر جائے گا وہ. تو دین کی دعوت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, دین میں بھی یہ داخل ہے نا, تو آپ اس کو بچائیں گے کیسے؟ آپ کہہ سکتے ہو میں بعد میں اس کو بولوں گا بھائی میں نے تو اس لیے تیرے ساتھ حرام کھا لیا تھا کہ اس میں ایک مصلحت تھی, مجبوری تھی. وہ کہے گا میری بھی مجبوری ہے, میری مجبوری ہے کہ میں اگر حرام نہیں کھاتا تو میں کیا کھاؤں گا, مجھے لا کے دو کہیں سے. مجبوریاں ہی ہیں جس بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے جس کی وجہ سے حرام کھائے جا رہے ہیں. تو نہ یہاں لمٹ کو کراس کرنے کی اجازت بولو نہیں ہے. طائف کا وفد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے کچھ شرطیں لگائی کہ ہم آپ کی دعوت پر اس وقت ایمان لے کر آئیں گے چند چیزوں میں ہمیں سہولت دی جائے. ان میں غالباً نے یہ تھا کہ ہم جزیہ کو ٹیکس کا وہ نام دیں گے زکوٰۃ کا یا کچھ اس طرح کے, مجھے پوری الفاظ یاد نہیں ہے. آپ نے ان کی ہر شرط مان لی, چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے. انہوں نے کہا شراب کی بھی اجازت دیں گے, کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو کیوں, یہ تو حرام ہر ایک کے لیے حرام ہے بھائی. تو دین کی دعوت کے لیے جوڑ پیدا کرنے کے لیے حرام کا ارتکاب نہیں کیا جا سکتا, یہ ناجائز ہو جائے گا, لمٹ نہیں کراس کر سکتے آپ. ایک شرابی اگر آپ سے کہتا ہے 2 گھونٹ پی لو اس سے میں تمہاری بات سن لوں گا, دین کے قریب آ جاؤں گا, نہ بھائی تو نے دین کے قریب آنا ہے, آ جا. ہم تیرا دین بچانے کے لیے اپنا دین فروخت نہیں کر سکتے. خوب سمجھ لو اچھی طریقے سے. اسی طرح کچھ لوگوں کے لڑکوں کی فیس بک پہ لڑکیوں سے دوستی ہو جاتی ہے ان کو دین کے قریب لانے کے لیے. یہ کہتے ہیں اگر ہم اس سے فرینڈ شپ ختم کر دی دین سے دور ہو جائے گی. ہونے دو اس کو دین سے دور, اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ اس کے لیے کسی خاتون کو اس کو نمبر دے دو, وہ اس کو سمجھا دے گی, یا کسی بزرگ عالم کا نمبر دے دو وہ ان کو سمجھا دیں گے. آپ سمجھاتے سمجھاتے اس کے گھر پہنچ جاؤ گے. آپ اپنے دین کو پہلے بچاؤ, اس کی فکر چھوڑو. ایسے بہت لڑکے ہیں جنہوں نے فیس بک پہ دوستی لگائی ہوئی ہے, دین کی دعوت دے رہے ہیں, اور دعوت بھی کم وقت صرف خوبصورت لڑکیوں کو دے رہے ہوتے ہیں. کوئی بیچاری بلیک کلر کی ہوگی, کوئی آڑی ترچی ہوگی, اس کو جنت میں لے جانے کا ان کو ذرا سا بھی شوق نہیں ہے. تو چھوڑ دو اس کو, آپ سے سوال نہیں ہوگا.